جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا کوئی خیال گزرا۔ جو مثال اس کی تعریف میں دی جائے صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی بھی چیز کے ساتھ کچھ بھی مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائیں اور خوشبو سے بھر جائیں، چاند اور سورج کی روشنی جاتی رہے اور اس کا دوپٹہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی کو زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخون بھر شے یعنی چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں ایک کوڑا رکھ سکیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے تو اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں آتی۔ البتہ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ کاندھے سے کاندھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازے چرچرانے لگیں گے۔ جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں عنبر کی مٹی ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہوگا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے، اور ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شہد یا شراب ہوگی کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم ہوگا اور نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً ہوں گے ہی نہیں۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز، اور وہ معاً یعنی ایک ساتھ محسوس بھی ہوں گے۔ ایک کا احساس دوسرے کو مانے نہ ہوگا۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوں گے۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے، اور دوسرا گروہ جیسے نہایت کوئی روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، کسی کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ جنت میں نیند نہیں ہے، کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک اپنے عمل کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی کوئی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار
اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاشی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو کی بارش کرے گا، اور اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی بھی نہ پائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ اس کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ کبھی کسی کے دل پر کوئی خیال گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے زیادہ اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کو غم نہیں ہوگا۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، اور ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گے کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار عالم کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے وہ جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے لیے باغات، نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو عطا کروں؟ عرض کریں گے کہ تو نے ہمارے چہرے روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے ہمیں نجات عطا کی، اور اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ اس وقت مخلوق پر سے پردہ اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آمین۔ السلام علیکم۔